السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس انسان پر ایک نہیں ان گن لا تعداد بے شمار انعام کیے ہیں، نعمتیں اس انسان کو اللہ پاک نے عطا کی ہیں۔ یہ آنکھیں نعمت ہے، اس کی بینائی بھی نعمت ہے۔ یہ کان نعمت ہے، اس کی سنوائی بھی نعمت ہے۔ یہ زبان نعمت ہے، اس کی گویائی بھی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے یہ دو ہاتھ یہ نعمت ہیں تو اس کا پکڑنا بھی نعمت ہے۔ دو پاؤں نعمت ہیں تو اس کا چلنا بھی نعمت ہے۔ یہ زبان اللہ پاک نے دی ہے تو اس کا چکھنا ٹیسٹ کرنا بھی یہ نعمت ہے۔ پھر اسی طریقے سے اندرونی معاملات پر گردے ہیں، پھیپھڑے ہیں، معدہ ہے، دل ہے، دماغ ہے۔ اوورآل اللہ پاک نے اس انسان کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کسی بھی صورت میں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شمار، اس کی گنتی نہیں کی جا سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس آنکھیں ہیں لیکن بہنائی سے محروم ہیں، کان موجود ہیں لیکن سماعت سے محروم ہیں، زبان موجود ہے لیکن گویائی سے محروم ہے، دونوں ہاتھ موجود ہیں لیکن پکڑ دھکڑ نہیں سکتے ہیں، پاؤں موجود ہیں لیکن چل نہیں سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس انسان کو یہ تمام نعمتیں دی ہیں اور اس کے پاس صحیح سلامت ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن ایک نعمت ایسی ہے کہ جو اللہ پاک نے ہر انسان کو عطا نہیں کی ہے، اور یہ نعمت مانگے بغیر ملتی نہیں ہے۔ یہ نعمت جب تک آپ نہیں مانگیں گے آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یار ایسی کون سی نعمت ہے کہ جو بغیر مانگے نہ ملتی ہو؟ اس نعمت کا نام ہے نعمت ہدایت۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک آدمی جس کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہیں، مال و اسباب موجود ہے، دولت موجود ہے، طاقت موجود ہے، دنیا کا سارا عیش و آرام اس کے پاس اگر موجود ہے، لیکن اگر نعمت ہدایت نہیں ہے نا بھائی، تو یقین جانیے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ آدمی کہ جس کے پاس دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں، وہ غریب ہے، مفلس ہے، کمزور ہے، محتاج ہے، دنیا کی نعمتیں جس کے پاس نہیں ہیں لیکن اس کے پاس اگر نعمت ہدایت ہے نا، تو یہ سب سے بہترین انسان ہے کہ جس کو اللہ پاک نے ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے۔ ہم اپنی ہر رکعت کے اندر اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی طرف۔ تو بھائی یہ ہدایت اتنی اہم کیوں ہے، اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے، اتنی خاص کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ ہدایت ہی آپ کو ماں باپ کا احترام سکھاتی ہے، اس کے حقوق بتاتی ہے۔ یعنی کہ یہ نعمت ہدایت ہی آپ کو والدین کے حقوق بتاتی ہے، ہمسایوں کے حقوق بتاتی ہے، عزیز و اقارب کے حقوق بتاتی ہے، دوست و احباب کے حقوق بتاتی ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا، بلکہ یہ کہوں گا کہ نعمت ہدایت ہی ہے جو انسان کے دل کے اندر جذبہ اعصار کو پیدا کرتی ہے، قربانی کو پیدا کرتی ہے، صبر و شکر کو پیدا کرتی ہے، ہمدردی کو پیدا کرتی ہے، غم خواری کو پیدا کرتی ہے، انسان کو اپنے رب کے قریب کرتی ہے، اگر یہ نعمت ہدایت انسان کے پاس ہے تو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نعمت ہدایت کس شاپ سے ملے گی، کون سے مال سے ملے گی تاکہ ہم جا کر اسے خرید کے لے کر آئیں؟ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نعمت ہدایت کسی شاپ سے نہیں ملے گی، کسی مال سے نہیں ملے گی، بلکہ نعمت ہدایت کا تعلق فرشتوں کے ساتھ نہیں ہے، نبیوں کے ساتھ نہیں ہے، صحابہ کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ نہیں ہے، کسی محدث، کسی کتب، کسی ابدال کے ساتھ نہیں ہے، کسی مصنف، کسی محقق، کسی مکنک کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہدایت کا جو تعلق ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے، عرش پہ بیٹھے ہوئے رب کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اگر تم ہدایت کی طلب کرو، ہدایت کی تمنا کرو، ہدایت کی دعا کرو، تو پھر انتظار کرو اس بات کا کہ آئے گی تمہارے پاس میری جانب سے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، آئے گی تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت۔ اور فمن تبع ہدایا، اور جس نے اس ہدایت کی پیروی کی تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پہ کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ اب خوف کس چیز کا نہیں ہے، غم کس چیز کا نہیں ہے، انشاءاللہ اس کی تشریح انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ مختصر یہ ہے کہ پیارے بھائیوں،
دنیا کی نعمتیں اگر ہمارے پاس ہیں، لیکن ہمیں اس بات پہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ نعمت ہدایت ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے۔ اگر نعمت ہدایت ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمیں اللہ سے دعا کر کے نعمت ہدایت کو لینا چاہیے، اور اگر ہم ہدایت پر قائم ہیں، نعمت ہدایت ہمارے پاس موجود ہے، تب بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں ہدایت پر گامزن رکھنا، ہمیں ہدایت پر استقامت عطا فرمانا۔